الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحجرات کی 9 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو پھر سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل و انصاف سے، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کا ترجمہ اور تشریح الفاظ کی کل کی تھی، جس کا مفہوم یوں تھا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ مومن آپس میں جنگ و جدل کریں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب۔ اس کے باوجود بعض اوقات شیطان حملہ کرتا ہے اور باغیت ہو جاتی ہے۔ جو لفظ بغات ہے نا، بغیون سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طلبات العلو بغیر حق، یعنی کسی حق کے بغیر برتری کا خواہ ہوں اور وہ دنگا فساد شروع کر دے، زیادتی شروع کر دے۔ اب آیت کے معانی اور مطالب کی طرف توجہ اور مفہوم کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بدقسمتی سے ایسا ہو تو پھر اس ناگوار صورتحالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں اس ارشاد خداوندی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ مومنوں میں جنگ نہیں ہوتی۔ کچھ چند ایک سفلی ذہن کے، شیطانی ذہن کے مسلمان ہو جاتے ہیں بیچ میں، یا کفار کی انگیخت پر، ان کے ابھارنے پر، یا جو بھی حالات چلتے ہیں، وہ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، جنگ شروع کر دیتے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ارشاد خداوندی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس باہمی جنگ و جدل کی مختلف صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے اپنے اپنے خصوصی احکامات بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو جس امر پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے تو قطع نظر اس کے کہ لڑنے والے کثیر التعداد ہیں یا مختصر سا گروہ ہے، یہ تصادم حکومت سے ہے یا ایک قبیلہ کا دوسرے قبیلہ سے ہے یا ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود ان تمام صورتوں میں دوسرے مسلمانوں کو محض تماشائی بن کر رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے اس فتنہ کو ختم کرنے کی، فروغ کرنے کی ہر امکانی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ لڑائی 2 خاندانوں یا رعایا کے 2 گروہوں کے درمیان ہے تو ان کے درمیان مصالحت اور اصلاح احوال کی اولین ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے، اختیار سے کام لے کر صورتحال پر قابو پائے
اور اگر ارباب حکومت اس میں دلچسپی نہ لیں تو یہ معاملہ ان تک پہنچے ہی نہ ہو، تو پھر یعنی یا معاملہ ان تک پہنچے نہیں ہے، یا اگر معاملہ پہنچ گیا ہے تو حکومت کے کارندے اس میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو پھر اہل محلہ ہیں یا علاقہ کے بااثر لوگ ہوتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ مصالحت کی مخلصانہ کوشش کریں۔ اگر ان کی صلح کرانے کی کوششیں کامیاب ہو جائیں تو فابیہا، بصورت دیگر تمہیں چاہیے مومنوں یہ دیکھو دونوں میں سے غلطی پر کون ہے، زیادتی اور تعدی کا ارتکاب کس نے کیا ہے، جو مظلوم اور ستم رسیدہ ہو اس کی امداد کرو، اپنا سارا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دو، مظلوم کی داد رسی اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے جو وسائل تمہارے پاس ہوں ان کو بروئے کار لو، یہاں تک کہ ظالم گھٹنے ٹیک دے اور حقدار کو اس کا حق مل جائے، تمہارا غیر جانبدار بن کر مظلوم کو پٹتے ہوئے دیکھتے رہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر تم غیر جانبداری کی روش اختیار کرو گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم ظلم و ستم کو پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے ہو، تم اتنے سنگ دل ہو اور اتنے بے رحم ہو کہ مظلوم کی آہ و فغاں سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ اسلام اس قسم کی غیر جانبداری کا قائل نہیں ہے اور نہ اپنے ماننے والوں کو ایسی بزدلی کی اجازت دیتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، یعنی جو شر پھیلاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، اس کی راہ میں چٹان بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گروہ حکومت سے متصادم ہے، اگر یہ گروہ محض لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے ہی میدان میں آیا ہے تو یہ لوگ باغی قرار نہ دیے جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ عام مجرموں کا برتاؤ کیا جائے گا اور انہیں ان کے جرائم کے مطابق سزا دی جائے گی، اور اگر وہ گروہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ اتنی جمعیت اور قوت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر ان سے جنگ کریں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں قرآن کریم کے مطابق، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے مصطفیٰ فرما دیجئے وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے یعنی حکومت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو ذلت دے دیتا ہے۔ تو مراد یہ ہے حکومت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، آگے حکمران کیا کرتا ہے وہ اس کا جواب دے اللہ تعالیٰ خود لے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ حکومت، مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت کے ساتھ ملیں اور ان سے جنگ کریں اور ان کا قلع کما کر دیں، اسی لیے یہ فورسز بنائی جاتی ہیں نا، پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، تاکہ حکومت سٹیبل رہے اور دوسرے کفار جو ہیں وہ بھی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ لیکن ان کے ساتھ لڑائی شروع کرنے سے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آمادہ بغاوت ہوئے ہیں تو ان کی غلط فہمی دور کی جائے گی، اگر وہ کسی شبہ میں مبتلا ہے تو ان کے ان شبہات کے ازالہ کی بڑی سنجیدگی سے کوشش کی جائے گی، جس طرح خارجیوں سے جنگ کرنے سے پہلے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا تھا، اور آپ کی مسائی جمیلہ سے بہت سے لوگ اپنی روش ترک کر کے لشکر اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ اگر افہام و تفہیم کی کوششیں برابر نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ جنگ لازمی ہو جائے گی، اور جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دیں اور اپنی باغیانہ سرگرمیوں سے دستکش نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی، ان سے کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ ہار مان لیں اور ہتھیار ڈال دیں تو اس کے بعد جو سلوک ان سے کیا جائے گا وہ حدیث پاک میں مذکور ہے،
انشاءاللہ تعالی اس کو اب کل کریں گے، وقت پورا ہوا۔ یہ چونکہ آیت اہم ہے اس لیے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔